شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں احزاب کے واقعے کے متعلق کچھ اجمالاً تذکرہ کیا تھا تاکہ جب ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ معاملات ہے کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ احزاب کا واقعہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر زندگی کا سب سے سخت وقت تھا، جسے اللہ مالک خود تسلیم فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ اہل ایمان کو بلاتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ کیا نعمت؟ اذ جاءتکم جنود، جب تم پہ لشکر آ گئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، یہ ایک حقیقت ہے کہ 1000 آدمی 10,000 انسانوں کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ 1 مہینہ تک محاصرہ رہا، اور نبی کریم اور اہل ایمان کی جو کیفیت تھی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ کئی دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ جس طرح مدینہ منورہ میں سخت گرمی ہوتی ہے نا، جب سردی کا موسم ہوتا ہے تب بھی شدت کی سردی ہوتی ہے، یہ ہوتی چند دن ہے جنوری کے دنوں میں، لیکن اتنی شدید سردی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو یہ انتہائی سردی کے دن تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی بس نہ چلا تو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پہ آندھی چلا دی، اتنی سخت ٹھنڈی ہوا تھی۔ اور پھر فرمایا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، میں نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتارے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، وہ لشکر اوپر سے تمہاری طرف سے آئے، یعنی مدینے کا مشرقی حصہ بلند ہے۔ اگر ہم مشرق کی جانب جا کے کھڑے ہوں تو مدینہ منورہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک پیالہ ہے۔ تو اوپر کی جانب سے بنو غطفان جو ہے عیینہ بن حسین کی معیت میں، اس کی سربراہی میں بہت بڑا لشکر لے کے آئے، اور جنوب سے یعنی مدینہ منورہ کی طرف سے ابو سفیان بن حرب، یہ قریش اور ان کا لشکر لے کے آیا،
اور خیبر کی طرف سے یہود، بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ اپنے لشکر لے کے آئے۔ مدینہ چاروں طرف سے گر چکا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب اوپر اور نیچے سے ہر طرف لشکر آ گئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ آنکھیں پھٹی رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ دل اچھل کے حلقوں میں آگے کہ بنے گا کیا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور گمان کرنے والے گمان کرنے لگے کہ مارے گئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس وقت مومن سخت ترین آزمائے گئے۔ جہاں چاروں طرف گھیرا تھا وہاں ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ نبی کریم کا حلیف تھا یہودیوں میں، انہوں نے بھی بدعہدی کر دی۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہوئی، مسلمانوں کے اندر بعض منافقین تھے جنہوں نے اپنے ایمان، اپنا نفاق چھپایا ہوا تھا، بظاہر مسلمان تھے اندر سے نہیں تھے، جس طرح عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کے ساتھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مومن سخت قسم کے آزمائے گئے، ایسے تھا جیسے زلزلوں سے ہلا دیے گئے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب نبی کریم خندق کھود رہے تھے نا تو ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ کدال لے کے خود تشریف لائے، پہلی کدال ماری تو چنگاڑیاں نکلی، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے قصرہ اور اس کے شہر دکھا دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان پہ فتح دے اور ان کا غنیمت ہمیں دے۔ نبی کریم نے اللہ سے دعا کی، پھر آپ نے دوسری دفعہ کدال ماری، پھر چنگاڑیاں نکلی، آپ نے فرمایا مجھے قیصر اور اس کے شہر دکھائی دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے اللہ یہ ہمیں فتح کروا دے اور ان کا غنیمت ہمیں دے دے۔ آپ ان کے لیے بھی دعا کی، اللہ دے گا تمہیں۔ پھر آپ نے جب تیسری کدال ماری کہ وہ پتھر ٹوٹا، آپ نے فرمایا مجھے حبشہ اور ترک دکھائی دیے۔ تو صحابہ نے ان کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا ان کے معاملے میں تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے جب تک وہ تمہارے مقابلے میں نہیں اترتے۔ پھر یہی ہوا کہ حبشہ کے لوگ اور ترک اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق بخش دی۔ تو یہ ایسا معاملہ تھا کہ جب ہلا دیے گئے اور جہاں نبی کریم اتنے سخت حالات میں یہ بشارتیں دے رہے تھے وہیں پہ منافق ہنس رہے تھے۔ کیا کہتے؟ اذ یقول المنافقون، جب کہا منافقوں نے والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو دھوکہ ہے، خام خواہ دیکھیں حالات کیا بنے ہوئے ہیں اور تم ان باتوں پہ جا رہے ہو۔ لیکن یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو سچا صرف اہل ایمان سمجھتے ہیں، منافق آدمی کی بات یہ سمجھ نہیں آتی۔ آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو اس ترازو میں تول لیں، اگر ہمیں اللہ یا اس کے رسول کے وعدے سچے لگتے ہیں تو یقین جانیے ہمارے اندر ایمان کی رمق ہے۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی نہیں لگتی تو پھر اپنے نفاق پہ رونا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے نبی کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی علامت ہی یہ ہے
کہ انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی کسی بات کو غلط نہ سمجھے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حقیقتاً مجھے اور آپ کو نصیحت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حالات اتنے بگڑے کہ وہ منافقین اور اہل ایمان، ان کی کیفیت کیا تھی؟ منافقین اجازتیں مانگنے لگے اور اہل ایمان کا ایمان بڑھتا گیا۔ ان کا اگلی آیات میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔